اور پچھلے چند پروگرام سے ہم فرشتوں کے بارے میں باتیں کرتے آئے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت میکائیل کے بارے میں بات کی تھی، اور اس پروگرام میں ہم نے وعدہ کیا تھا ناظرین سے کہ اس پروگرام میں ہم حضرت اسرافیل کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ ذرا فرمائیے کہ حضرت اسرافیل جو ایک بہت ہی معزز اور محترم فرشتے ہیں، ان کا کیا کردار ہے انسانی زندگی میں، اور ان کی کیا ڈیوٹی ہے، کیا فرائض وہ سر انجام دیتے ہیں، اور ان کے جسم و جثہ کے بارے میں بھی ذرا ارشاد فرمائیے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسرافیل فرشتہ ان 4 بڑے مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہیں، بلکہ اسرافیل سب سے زیادہ قریب اللہ کے اسرافیل فرشتہ ہی ہے، کیونکہ اسرافیل اور اللہ کے درمیان صرف 7 نور کے پردے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اسرافیل ہے، اس کے بعد جبرائیل ہے، اس کے بعد میکائیل، اور پھر عزرائیل ہے۔ اسرافیل کا لفظ جو ہے وہ اسراف سے ہے۔ اسراف کا معنی ہے کثرت اور زیادتی، جیسے کہ ہم عام معنی میں اسراف کا معنی استعمال کرتے ہیں۔ تو اسرافیل کا نام اسرافیل اس لیے کہ اس کے پر بہت کثیر ہیں، اس کے پر سب فرشتوں سے سب سے زیادہ ہیں، اور اس قدر پھیلے ہوئے ہیں، اور جس کی جسم و جثہ کا یہ عالم ہے کہ اس کا ایک پر مشرق میں ہے، اور دوسرا پر جو ہے وہ مغرب میں، اور تیسرا پر جو اس نے اپنے سر پہ ڈھانپ رکھا ہے، اور چوتھا پر جو 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ اتنا بڑا فرشتہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو سور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھونکنے کے لیے اس کو دے رکھا ہے، وہ شیشے کے جو ہے موتی کا بنا ہوا ہے، اور اس میں اتنے سوراخ ہیں کہ جتنی روحیں اور سانس کے نفس والے لوگ انسان ہیں اتنے اس کے سوراخ ہیں، اور کسی ایک سوراخ سے 2 روحیں نہیں نکل سکتی، اور وہ اس کے دھانے پہ منہ رکھ کے بیٹھا ہے، اور اس سور کا جو دھانا ہے وہ اتنا بڑا ہے جتنا آسمان و زمین کی گولائی ہے، اتنا بڑا دھانا ہے۔ اس سے اس کے جسم و جثہ کا اندازہ کریں کہ اس کا جسم و جثہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نگاہ کر کے بیٹھا ہے کہ جیسے اشارہ ہوگا یہ سور پھونک دے گا، اور پورے عالم کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی ڈیوٹی ہے سور پھونکنے پر۔ اچھا، اس کے علاوہ حضرت ان کے کوئی اور، یا صرف یہی ڈیوٹی پہ ہاں، معمور ہے؟ دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی نیا حکم ظاہر فرماتے ہیں تو لوح محفوظ اس کی طرف بڑھتی ہے، اس کے ماتھے سے ٹکراتی ہے، اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان آ جاتی ہے، وہ اس میں اس حکم کو پڑھتا ہے۔ اگر اس حکم کا تعلق جبرائیل کے ساتھ ہوتا ہے تو جبرائیل کو بلا کے بتا دیتا ہے، اگر میکائیل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو میکائیل کو بتلا دیتا ہے۔ تو جو احکام نئے ظاہر ہوتے ہیں ان احکام کی اطلاع یہ اسرافیل فرشتہ ملائکوں کو دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں عجیب بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو سب سے پہلے اسرافیل نے سجدہ کیا تھا۔ تو اس کا انعام اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ دیا کہ پورا قرآن کریم اللہ نے اس کے ماتھے پر لکھ دیا، اس کے ماتھے پہ پورا قرآن کریم کندہ کر دیا گیا، یہ بطور انعام اور اعزاز کے کہ میرے حکم میں سب سے پہلے اجلت جو کی ہے وہ اسرافیل نے کی ہے، تو قرآن کریم کی دولت اس کو عطا کی گئی۔ اچھا حضرت، ہمیں جو عام تصور یا تاثر جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، یا کچھ تصویریں یا پینٹنگز، یا جیسے بچپن میں ہم نے کہانیاں سنی ہیں، تو اس میں جو ایک تصور ابھرتا ہے ذہن میں کہ وہ ایک پروں کی طرح ایک بہت بڑا پرندہ یا اس طرح کی ان کی شکل ہے، تو آیا یہ صحیح ہے کہ ان کا کوئی تصور ہم اپنے ذہن میں بنا لیں، یا ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں کہ ان کی کیسی حیت ہے یا کس طرح وہ نظر آتے ہیں؟ نہیں، صحیح ہے، وہ ایسے ہی تصور، یہ جو تصور ہے پروں کا تصور ہے یا نورانی ایک تصور ہے، ظاہر ہے کوئی ان احادیث اور روایات ہی کی وجہ سے قائم ہوا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کے بہت پر ہیں اور پروں کے ساتھ اڑتے ہیں، اور بعض جو بڑے بڑے پرندے دیو ہیکل پرندوں کی شکل، تو بعض جو پرندوں کی شکل میں ہیں، جو مرغ کی شکل میں بھی فرشتہ موجود ہے کہ جو تسبیح جب پڑھتا ہے تو دنیا کے جتنے مرغ ہیں وہ اس وقت میں وہ اذان دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی شکل میں بنا رکھے ہیں فرشتے، وہ اسی حیت کے ساتھ وہ پرواز کرتے ہیں، تو یہ تصور صحیح ہے۔ تو لیکن ایگزیکٹ تصور تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، لیکن پروں کا تصور اور ان کے جسم و جثے کا تصور وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا حضرت، اس سلسلے میں جو ایک فرشتے کا ذکر باقی رہ گیا ہے جس سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، بلکہ ساری دنیا کو ڈر لگتا ہے، وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ہمیں انتظار بھی ہے ان کا،
اور ان سے کوئی فرار یا چھٹکارا بھی ممکن نہیں ہے، سب نے ان سے ملنا ہے، ان کا سامنا کرنا ہے۔ تو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ حضرت اسرائیل کے بارے میں، جو جنہیں موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے،